بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلے ہفتے کیریکٹر ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ڈفرینس واضح کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ جو میں سیشنز کرتا ہوں، ورکشاپس کرتا ہوں، اس میں جو جنرلی جو ہمارے ٹاپکس کور ہوتے ہیں، میری کوشش یہ ہوگی کہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ کے ساتھ ان ٹاپکس کا تعارف کرا دیا جائے، سو دیٹ دوز ہو آر انٹرسٹیڈ. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ٹاپکس ہیں، یہ اس وقت ہم ایک سیشن میں ہو سکتا ہے ایک ٹاپک کور کر رہے ہیں، جبکہ موسٹ لائکلی ایچ ٹاپک ٹیکس اباؤٹ ایٹ لیسٹ 2 to 3 سیشنز ان آور ورکشاپس. اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس میں پریکٹسز ہم کرتے ہیں اور چیزوں کو سمجھنے اور ان کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا تعلق بیسیکلی ان ٹاپکس کا صرف تعارف ہے جی، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور ایک چیز کی میں ایڈوانس معذرت کر لیتا ہوں کہ جو آئندہ کے ہمارے 2 ٹاپکس ہیں یہ بڑے ایکیڈیمک نیچر کے ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایکیڈیمک نیچر کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں کیریکٹر ڈیولپمنٹ یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. انفیکٹ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہمارے کوئی بھی ٹاپک شاید نہیں ہوں گے، لیکن یہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ سے بھی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ جو ٹاپکس ہیں یہ بیسیکلی لرننگ سے ریلیٹڈ ہیں، لرننگ سے اور اپنی اصلاح کے بارے میں زیادہ توجہ کرنے سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ہاؤ کین وی بی مور فوکسڈ آن آور امپروومنٹ، جس کو ایک اسپیکٹ سے جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ اس سے ریلیٹڈ ہوگا. نہیں، آئی ایم سوری، جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ اصل میں نئے آئیڈیاز کو پرکھنے سے ریلیٹڈ ہوگا. کرٹیکل ریفلیکشن کے حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کروں گا میں، اور وہ بھی ٹاپک جو ہوتا ہے تقریباً جو ہماری ورکشاپس میں آتا ہے تو اٹ ٹیکس اباؤٹ 5 to 7 سیشنز، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایکسٹینسو لیول پہ پریکٹس کی جاتی ہے. ہم پیسز آف لٹریچر، پیراگرافس، آئیڈیاز، ان کو لے کے کرٹیکل ریفلیکشن کی پریکٹس کرتے ہیں ایز اے گروپ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اٹ ریلیٹس پرائمریلی ٹو لرننگ، اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اس لرننگ کا تعلق محض میرے سیشنز کی یا ہماری ورکشاپس کی لرننگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کوئی بھی لرننگ، آپ جب بھی کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو اس میں آپ کا لرننگ جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے اندر انٹیگریٹ ہوتی ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ لرننگ کہتے کسے ہیں. جب آپ کی موجود انفارمیشن، ہر لیول پہ انسان کے پاس ایک موجود انفارمیشن اور ایکسپیرینس سے کچھ نالج ایکیومولیٹ ہوتی ہے، ہم کچھ چیزوں کو اپنی نالج سمجھتے ہیں. جب کوئی نئی چیز اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جائے، اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دے یا اس کو تھوڑا سا انہانس کر دے یا اس کو چینج کر دے، تو اصل میں یہ لرننگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اف لرننگ ہیز نو امپیکٹ آن یور ایگزسٹنگ انفارمیشن اور نالج، تو اصل میں وہ لرننگ ہوئی نہیں ہے، وہ ایک سپرفیشل سی چیز ہے. جس کی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم مثالیں دی تھی نا جی، کہ ہماری ایجوکیشن میں آپ سب لوگ جہاں پہ تشریف فرمائیں، آپ نے میٹرک پاس کیا ہوگا، میتھمیٹکس پڑھا ہوگا، لیکن بہت ساری چیزیں جو ادھر کانسیپٹس میں آئیں، نہ تو ان کو کبھی یوٹیلائز کیا، نہ ان کو آج یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں گے ان کو تو دوبارہ سے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں کوڈریٹک ایکویشن، تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. اور وہ جو چیزیں اس زمانے میں آپ نے اٹ ٹک یو اباؤٹ 10 to 15 سیشنز میں بھی، وہ آج آپ 10 سے 15 منٹ میں یا 10 سے 15 گھنٹے میں میکسیمم کر لیں گے، ناٹ مور دین دیٹ. تو ہوتی کیا چیز ہے لرننگ؟ یہ تو پہلے سمجھ لیجئے کہ لرننگ بیسیکلی کسی نئی ایکسپوجر کو اپنے اندر سے انٹیگریٹ کرنے کا نام ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے اندر سے انٹیگریٹ کرنے کا نام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو بھی موجود انفارمیشن ہے، میں اس کی آپ کو ایک بچپن کی مثال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹیپلیکیشن سیکھنے سے پہلے ہم ایڈیشن سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلے 2 + 2 + 2 + 2. اب ملٹیپلیکیشن کو اس ایڈیشن کے ذریعے سے سمجھانا جو ہے، اس سے ملٹیپلیکیشن کی نالج انٹیگریٹ ہوگی. یعنی جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اگر بہت سارے 3s ہوں گے تو ان کو ہم بجائے اس کے کہ ہر 3 کو ایڈ کریں الگ الگ، ان کو ملٹیپلیکیشن سے بھی کر سکتے ہیں. اگر 5 تکیاں آ گئی ہیں تو اصل میں
5 3s اور 15 سے ہم اس کو نکالنے کے بجائے اس کے کہ وہ گنا جائے. تو یہ آپ نے کیا کیا کہ اس بچپن کے انفارمیشن میں جو پہلے صرف ایڈیشن تھی اب اس سے انٹیگریٹ کر کے ایک اور چیز سکھا دی ہے. بالکل ایسے ہی اگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کسی چیز کے بارے میں سوشل سائنسز کے حوالے سے, تو آپ کی کچھ موجود ایکسپوجرز ہیں, ان ایکسپوجرز کے اندر آپ کے کچھ پرسپیکٹیوز بن چکے ہوئے ہیں. پرسپیکٹیو سمجھتے ہیں نا جی, یعنی یہ اٹس این انفارمل تھنگ, اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ بے دھڑک پوچھ سکتے ہیں. یعنی پرسپیکٹیو بیسیکلی آپ کے سٹینڈ پوائنٹ سے جو آپ کو دکھ رہی ہے چیز, مثال کے طور پر میں اس وقت جو کمرے کو دیکھ رہا ہوں یہ میرا پرسپیکٹیو ہے, آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں دکھ سکتا. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. تو ہم سب کا پرسپیکٹیو اس وقت چاہے بالکل فریکشنلی سب کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہے. اسی طرح سے کسی ایشو کو دیکھنے کا پرسپیکٹیو بھی لوگوں کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستانی جو ہیں یا ہندوستانی جو ہیں وہ اصل میں ان کا پرسپیکٹیو بنے گا اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں جس کا وہ شکار ہیں, اور پاکستانی لوگوں کا پرسپیکٹیو بنے گا اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں جس سے پاکستانی شکار ہیں. یو گیٹ مائی پوائنٹ. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ جو انفارمیشن آپ تک پہنچ رہی ہے اصل میں وہ انفارمیشن آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو بنانا شروع کر دے گی, جو لازم نہیں ہے کہ وہ ایک یونیورسل پوائنٹ آف ویو ہو. تو اس پرسپیکٹیو کو سمجھنا, ٹھیک ہے جی, اور اس پرسپیکٹیو میں تبدیلیاں بھی واقع ہو جاتی ہیں. اس کو ہم انسانی سطح پر بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن ٹو بگن ود اس طرح سمجھیے کہ آپ کے سامنے اگر آپ باہر نکلتے ہیں اور ایک ٹریش کین پڑا ہوا ہے جس سے کوڑا اوور فلو کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, تو آپ کے لیے وہ ایک بڑی کراہت کی چیز ہوگی, بدبو بھی آ رہی ہے, برا بھی لگ رہا ہے, دیکھنے میں برا لگ رہا ہے, اینڈ یو ول فیل کہ یہ کمیٹی کا کام, لوگ جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے ٹھیک طرح سے. لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ ایک چینٹی کے لیے وہ پرسپیکٹیو کیا ہوگا. اس کے لیے تو عید ہوگی نا, واٹ اے ڈے, ٹھیک ہے نا جی, کیا زبردست بات ہے, یہ تو موجہ ہوگی. تو یہ والا جو ایسپیکٹ ہے, یہ دیکھیے یہ 2 ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز کی مثال ہے. اسی طرح سے انسانوں میں بھی 2 ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں. تو اس سے جب ہم مختلف پرسپیکٹیو کو سمجھنے کی پوزیشن میں آنا چاہیں تو یہ بیسیکلی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. یعنی اپنے پرسپیکٹیوز کو ڈیولپ کرنا, زیادہ انکمپسنگ بنانا. لیٹ سے آپ کا پرسپیکٹیو یہ تھا کہ ہم کو بچپن میں مورل پرسپیکٹیو کی اگر مثال لی جائے تو بچپن میں اصل میں مورل پرسپیکٹیو شروع ہوتا ہے کہ مجھے اپنی فیملی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس کے بعد وہ چیز ذرا وسیع ہونی شروع ہوتی ہے, مجھے اپنے محلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, مجھے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی برادری کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ سمجھ رہے جیسے وسیع ہو رہی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر مجھے اپنی نیشن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, لیکن یہ بھی لمیٹیڈ ہے, ٹھیک ہے, مجھے انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ پرسپیکٹیو وسیع ہوتا جا رہا ہے. تو آپ جس جگہ سے کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ اور یہ چیز تقریباً ہر چیز میں, ہر لرننگ میں اپلائی ہوگی. اس لیے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا ایز اسٹوڈنٹس کہ آپ یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس کو اپنی زندگی میں اگر آپ چاہیں گے تو مجھے جسٹ سینڈ می اے میسیج, ای میل, میں یہ آپ کے سامنے لے بھی آتا ہوں جی, سو دیٹ یو آر اویئر آف اٹ. کہ ای میل آپ نے نوٹ کر لی تھی, پیچھے میں نے دیا تھا amjad.moiz@gmail.com, آپ نوٹ کر لیجئے, اگر چاہیے ہوگا تو میں یہ سارا آپ کو ان ٹیکسٹ بھیج بھی دوں گا جی, سو دیٹ یو کین پریکٹس دس. میں نے جس طرح عرض کیا کہ ہماری ورک شاپس میں اس کو کوشش کی جائے گی آئندہ, کیونکہ یہ ایک نیا ٹاپک تھا جو میں نے انٹروڈیوس کرایا آفٹر گوئنگ تھرو سم ٹرائلز. The reason that I think this should be incorporated, اور اپنی لرننگ میں آپ اس کو انکارپوریٹ کریں, وہ یہ کہ کئی مرتبہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ ایک نئی انفارمیشن سے جب ایکسپوز ہوتے ہیں تو آپ کو فوراً ایک پرابلم سی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں یہ کیسے مان لی جائے بات, یہ تو اصل میں سب چیزوں کو گڑبڑ کر دے گی. تو اس کے بارے میں ایک ایکڈیمک رویہ ڈیولپ کرنا ہے جی. ہم جب وین وی مینٹیننگ اے لرننگ جرنل جو ہے, اس میں ہوتا کیا ہے کہ جرنل رائٹنگ انیبل اسٹوڈنٹس ٹو تھنک فار دیم سیلوز. آئی ایم سوری, میں زیادہ آگے چلا گیا ہوں شاید. اچھا جی, سو واٹ وی آر ڈوئنگ از جرنل رائٹنگ انیبل اسٹوڈنٹس ٹو تھنک فار دیم سیلوز اینڈ ریفلیکٹ آن any new learnings. It helps them gradually integrate the new learning with their existing knowledge and experience. جو آپ کی existing knowledge ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے.
کئی مرتبہ وہ تھوڑی سی ماڈیفائی ہو جائے گی, کبھی وہ چینج ہی ہو جائے گی, ٹرانسفارم ہو جائے گی. اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. آپ ایک ٹاپک کے بارے میں, مثال کے طور پر کردار کے بارے میں ہم کوئی بات کرنے لگے ہیں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کے سینٹرز کو متعین کرنا چاہیے. ہم کس طرح کے انسان ہیں؟ کیا آپ فیملی سینٹرڈ ہیں؟ کیا آپ ایگو سینٹرڈ ہیں؟ کیا آپ نیشن سینٹرڈ ہیں؟ واٹ کائنڈ آف اے سینٹر ڈو یو ہیو ان یور لائف؟ یعنی آپ کے زندگی میں جب آپ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بنیادی کرائیٹیرین الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. دس ول ٹیل یو اباؤٹ دا سینٹر آف یور لائف, دا بیسک سینٹر آف یور ڈیسیجن میکنگ. اگر یہ بات ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ ڈکلیئر کر دیتا ہوں کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں, ہم اپنے سینٹرز کو ڈٹرمن کریں گے, تو اب آپ کیا کریں گے ٹو مینٹین اے لرننگ جرنل؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جی. اس میں آپ کا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اپنی موجود انفارمیشن کو کمپائل کر لیں. اس معاملے میں آپ کے خیال میں جو ٹاپک انڈر ڈسکشن ہے, اس معاملے میں آپ کی اس وقت کوئی ایگزسٹنگ آراء ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں, وہ کس بیسز پر ہیں؟ ٹھیک ہے جی. آپ نے یہ اگر ڈٹرمن کر لیا ہے واٹ از یور ایگزسٹنگ آئیڈیا اباؤٹ اینی ٹاپک دس از گوئنگ ٹو بی ڈسکسڈ, یہ پرووائڈیڈ آپ کو پہلے سے پتہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ معلوم ہے آپ کو یہ آراء ہیں میری, تو اس کی بیسز کیا ہے؟ نمبر 2 یہ کہ آپ یہ ڈٹرمن کرنے کی کوشش کریں کہ واٹ آر سم آف دا کویسچنز دیٹ یو ہیو اباؤٹ اٹ. کون سا, مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی کا سینٹر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, تو آپ کے خیال میں واٹ از دا رائٹ سینٹر؟ ٹھیک سینٹر کیا ہوگا؟ واٹ ول بی اے مور انکمپسنگ سینٹر؟ آپ کے خیال میں 2 لوگوں کے, اگر ایک ایگو سینٹرڈ ہے یا سیلف سینٹرڈ ہے اور ایک آدمی فیملی سینٹرڈ ہے, تو پھر آپ کے خیال میں کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ یہ سوالات ہو سکتے ہیں آپ کے ذہن میں, ان کو کمپائل کر لیں, آپ ان کو اپنے سامنے رکھ لیں. اس کے بعد یہ کہ اینی ایسپیکٹس آف دا ٹاپک دیٹ یو تھنک شوڈ بی ڈسکسڈ, جو آپ کے خیال میں ڈسکشن میں آنے چاہیے, وہ کیا ہو سکتے ہیں. اور فائنلی یہ کہ اگر آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں نہیں معلوم, لیٹ سے میں نے ڈکلیئر نہیں کیا, ورک شاپ میں عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ یہ بتایا جائے کہ ہم اگلی دفعہ کیا کریں گے, تو آپ یہی کام جو ہے یہ ایٹ اے لیٹر ٹائم بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میری رائے تھی اس بارے میں اور اب کیا ہے. یہ دیکھیے, یہ ہے پری لرننگ کی ایکسرسائز. میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا, بیکاز یو آر آل اسٹوڈنٹس, ہوپ فلی آئی تھنک یو آر آل اسٹوڈنٹس, اور ایٹ لیسٹ یو لک لائک اسٹوڈنٹس آل آف یو. تو واٹ آئی وڈ سجیسٹ از کہ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے. اف یو ٹرائی اٹ آؤٹ, تو آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ آپ ٹاپکس کو بہت ایکڈیمکلی اپروچ کرنے لگ پڑیں گے, چیزوں کو سمجھنے کا پہلو زیادہ پیدا ہو جائے گا, بجائے اس کے کہ محض ایک جذباتی لگاؤ یا ایک جذباتی دوری پیدا ہو چیزوں کے حوالے سے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہم خاص طور پہ کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریفلیکشن ڈیورنگ لرننگ, اس کا ہم اپنی ورک شاپس میں ٹائم دیتے ہیں جی. یعنی واٹ وی ڈو از آفٹر اے بریف انٹروڈکشن ٹو اے ٹاپک, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی اسمال گروپ ڈسکشنز ارینج کی جائیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2 طریقے ہو سکتے ہیں اس کے. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کلاس روم میں سب لوگ, اب آپ ٹیچر جو ہے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے, آپ کے کوئی کویسچن تو نہیں ہے, نہیں, آپ کو ڈائریکٹڈ کویسچنز دیے جائیں گے جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہتر ہوئی ہے, دوسروں کے ساتھ آپ نے اس کو شیئر کیا, اینڈ ناؤ یو ول امپروو اور ڈبیٹ یور انڈرسٹینڈنگ ود ادرز. یہ جو بھی سچویشن ہوگی یہ اصل میں ڈیورنگ لرننگ ہو رہی ہے. یعنی جس وقت آپ کا وہ سیشن چل رہا ہے, ابھی سیشن کمپلیٹ نہیں ہوا, بریک آؤٹ رومز میں اسمال گروپس میں آپ نے اس کو ڈسکس کیا, پھر آ کے مین گروپ میں اس کو پریزنٹ کیا کہ یہ ہم نے سمجھا ہے اور اس کا یہ طریقہ ہونا چاہیے یا اس پر یہ سوالات ہیں. اس میں جو چیزیں ذہن میں رکھیں گے آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, جو کہ از مائی کرنٹ پرسپیکٹیو اینڈ اوپینین بینگ چیلنجڈ اور کنفرمڈ. آپ کا جو موجود پرسپیکٹیو تو سمجھ گئے نا اب کیا ہوتا ہے, آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کی ایک رائے ہے اس کے بارے میں, وہ چیلنج ہو رہی ہے یا کنفرم ہو رہی ہے. اور اگر چیلنج ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں واٹ آر یو فیلنگ, ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو انٹرسٹنگ ہے, یہ تو نئی چیز سامنے آ رہی ہے. ہاؤ آر یو فیلنگ اباؤٹ اٹ, بیکاز یور فیلنگ از گوئنگ ٹو ڈٹرمن یور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اٹ.
جو لیٹر آن اینڈ اف یو آر اویئر آف اٹ کہ آپ کی فیلنگ ریزسٹنس کی ہے تو اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. یو بیکم مور کانشیس آف اٹ. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے یہ جو چیزیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ آپ جب لکھیں گے تو اس کی یوٹیلیٹی آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی کہ وین یو اسٹارٹ پریکٹسنگ اٹ. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 جو ہم چیز دیکھتے ہیں وہ یہ کہ اس کی میجر جو بات کی جا رہی ہے اس کی میجر کازل, پرسکرپٹیو اور پیراڈائمیٹک ازمپشنز کیا ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس کو کہتے ہیں کرٹیکل ریفلیکشن. یعنی میری نظر میں کرٹیکل ریفلیکشن بیسیکلی آئیڈیاز کے پیچھے موجود 3 قسم کی ازمپشنز ہیں جن کا انالیسس ہوتا ہے. 3 قسم کی ازمپشنز بالکل اسپیسیفکلی سمجھ لیجیے. یہ کازل ازمپشنز یہ ہوتی ہیں کہ جب کوئی بات کی جا رہی ہے تو اس میں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپس کی کیا باتیں ہیں. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی اولاد کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو اس پر سختی کرنی چاہیے, تو اصل میں نے آپ کے سامنے جو بات کی ہے اس کی کازل ازمپشن یہ ہے کہ سختی کرنے سے انسان اچھا بنتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ آپ جو بھی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں, چاہے وہ آپ کی کتاب پڑھ رہے ہیں, کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہیں, اس پر آپ کی یہ نظر ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے کازل ازمپشنز کیا ہیں. ٹھیک ہے جی. نمبر 2 پرسکرپٹیو ازمپشنز کیا ہیں. پرسکرپٹیو ازمپشنز وہ ہوتی ہیں کہ جن کو اگر سمجھنے کے لیے آپ یہ کہیں کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اچھے ٹیچر کو ایسا کرنا چاہیے, جیسے ہی ورڈ چاہیے جس میں آ جائے گا اس جملے میں وہ اصل میں اس کی پرسکرپٹیو ازمپشن ہے. ٹھیک ہے جی. دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس. کئی مرتبہ آپ ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ, اصل میں ازمپشنز ہوتی وہ ہیں جن کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. جو سب سے مشکل چیز ہے نا جی اس میں وہ ہے پیراڈائمیٹک ازمپشن. مثال کے طور پر یہ دیکھیے, اگر ہم بچوں کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ سختی کرنی چاہیے. یہ ہو گئی پرسکرپٹیو ازمپشن. اسی کے اندر موجود ہوگی کازل ازمپشن کہ اگر ماریں گے یا سختی کریں گے تو بچہ اچھا بنے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن پیراڈائمیٹک ازمپشن بیسیکلی اس پوری اسٹیٹمنٹ کے اندر جو کانسیپٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کے آئیڈیاز ہیں. بچہ, سختی, اچھا انسان, یہ آپ کے کچھ کانسیپٹس ہیں, بولنے والے کے کچھ کانسیپٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو یہ کہہ رہا ہے کہ سختی کرنے سے انسان اچھا بنتا ہے, اس کا انسان کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے, اس کا سختی کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے, اور اچھا انسان وہ کسے سمجھتا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اچھا انسان کیا محض بیہیویئرز کا نام ہے یا انٹینشنز بھی اس میں شامل ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں آپ کی نظر میں تو یہ بولنے والے کی نظر میں یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو سمجھائیں گے, آپ اس کی انٹینشنز کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سختی کریں گے. سختی سے کیا چیز کنٹرول ہوگی؟ صرف بیہیویئر کنٹرول ہوگا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جس کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. ڈو یو گیٹ مائی آئیڈیا؟ یہ ہے اس کا پیراڈائم, یہ ہے اس کی پیراڈائمیٹک ازمپشن. تو اس کو سمجھنے کے لیے اصل میں آپ کو جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر موجود چیزوں کے جو باتیں ہو رہی ہیں, دیکھیے جس طرح میں نے عرض کیا, سختی, انسان, بچہ, ان سب چیزوں کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے اس کا, ایک آئیڈیا ہے اس کا, یہ اس کا پیراڈائم ہے. اور یہ وہ انڈر ٹرائل نہیں لے کے آ رہا, اس کو وہ پریزنٹ نہیں کر رہا کہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, وہ ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے کر تو آگے بات کر رہا ہے. دیز آر دا 3 assumptions جو کہ آپ کو پریکٹس سے, اور یہی ٹاپک ہے ہمارا جو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ڈیٹیلس دیکھیں گے کہ یہ جو assumptions ہیں ان کی کچھ مثالیں بھی میں کوشش کروں گا کہ لے آؤں تاکہ وہ آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یعنی یہ اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ بات آپ ڈیورنگ لرننگ جو ریفلیکشن ہے اس میں آپ کو اس بات پر جس سے آپ ابھی انٹروڈیوس ہوئے ہیں اس پر کرٹیکلی ریفلیکٹ کرنا چاہیے. کرٹیکل ریفلیکشن کیا ہوتی ہے؟ کرٹیکل ریفلیکشن یہ ہوتی ہے کہ آدمی بات کے اندر موجود کازل, پرسکرپٹیو اور پیراڈائمیٹک ازمپشنز کو جاننے کی کوشش کرے. اور یہ انٹرسٹنگلی یہ جو جاننا ہے ان دا بگننگ اسٹیجز, بالکل آغاز میں جس وقت آپ یہ پریکٹس شروع کرتے ہیں تو یہ اٹ بیکمز ایزیئر اگر آپ اس گروپ میں ایکٹیویٹی کریں. ٹھیک ہے جی. جی
سر آپ اس کا جو مطلب بتایا کہ جو پرسکرپٹیو اور پیراڈائم ہے اس میں فرق یہی ہے, اس میں چاہیے کہہ رہا ہے کہ اس سے کرے, شوڈ اور مسٹ کا فرق ہے. بالکل, یعنی دیکھیے a good teacher should have strict control over the class. This is a prescriptive assumption. ٹھیک ہے جی. اب اس پوری اسٹیٹمنٹ میں ٹیچر کیا ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے, کنٹرول کیا ہوتا ہے, اسٹرکٹ ڈسپلن کیا ہوتا ہے, یہ اس کے پیراڈائمز انوالو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ان کے بارے میں کچھ کانسیپٹس ہوں گے پیچھے. اسٹرکٹ ڈسپلن کیا ہوتا ہے, ایک ڈسپلن وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ سیلف ریگولیشن کہتے ہیں. یہاں پر اس سے مراد نہیں ہے یہ. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بولنے نہ دیں, آپ خاموش کرا دیں, مطلب نا یہ. تو یہ واٹ ڈز ہی مین بائی دیز ٹرمز, یہ اس کے پیراڈائمز بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, گڈ ٹیچر, گڈ ٹیچنگ کیا ہوتی ہے, یہ بھی اس کا ایک پیراڈائم ہے. یعنی جس میں کہ بات جو ہے وہ اسپل آؤٹ کی جا رہی ہے, جس میں کہ بات ٹرانسمٹ کی جا رہی ہے, نہ کہ ایکسچینج وجود میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیے اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میری اسٹیٹمنٹ یہ ہوگی کہ اے گڈ ٹیچر شوڈ انوائٹ اسٹوڈنٹس ٹو پریزنٹ دیئر آئیڈیاز سو دیٹ دے کین بی انڈرسٹوڈ اینڈ کریکٹڈ ایف نیڈیڈ. اس میں میرا کچھ پیراڈائمز ہیں, اسٹوڈنٹ کے بارے میں, ٹیچر کے بارے میں, گڈ ٹیچنگ کے بارے میں, لرننگ کے بارے میں, یہ سارے پیراڈائمز ہیں میرے. ٹھیک ہے جی. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی. اچھا جی. دین وی ہیو, اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ کہ کیا یہ جو ازمپشنز ہیں, یہی کازل, پرسکرپٹیو, پیراڈائمیٹک, ڈو دے سیم ویلڈ. آپ کو لگتا ہے جب آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ کیا ویلڈ ہے تو اصل میں یہ دیکھا جائے گا کیا ہر جگہ پہ یہ چیز کامن ہے, کیا یہ پاکستان سے ریلیٹڈ ہے, کیا یہ اس علاقے سے ریلیٹڈ ہے, کیا ہماری برادری سے ریلیٹڈ ہے. کئی دفعہ ہماری کچھ ازمپشنز ایسی ہوتی ہیں جو بڑی لوکلائزڈ ہوتی ہیں, جن کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ یونیورسل ہیں. ٹھیک ہے جی. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیز. اس کے بعد یہ واٹ کویسچن سیم ٹو بی آنسرڈ, یہ جو نئی لرننگ وجود میں آ رہی ہے, یہ دیکھیے یہ وہ ہے جو ریفلیکشنز ڈیورنگ لرننگ ہے. آپ کے خیال میں جو پہلے آپ نے جو کام کیا پری لرننگ, کوئی کویسچنز ہیں جو آنسر ہو گئے ہیں, اور واٹ فردر کویسچنز ہیو جنریٹڈ. لرننگ از اے کنٹینیول پروسیس, اس کو ذہن میں رکھیے گا. کبھی بھی لرننگ کے اوپر فل سٹاپ نہ لگائیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. یعنی آپ کی جو رائے بن چکی ہے اس وقت, اس کو ہمیشہ یہ, مجھے یہ یاد ہے ایک زمانے میں ایک سائٹ چلایا کرتا تھا میں, اور اس میں عام طور پر جواب دیتے ہوئے لوگوں کے ریلیجس کویسچنز ہوتے تھے بہت, اس پر جو جواب دیتے ہوئے میں لکھا کرتا تھا وہ عام طور پر اس طرح شروع ہوتا تھا کہ اکارڈنگ ٹو مائی کرنٹ اوپینین, یہ اس طرح سے ہوتا تھا. تو اس پر ایک تنقید آئی اور بڑی انٹرسٹنگ تنقید تھی وہ, اور وہ یہ تھی کہ تم ہر چیز میں یہ لکھتے ہو کہ اکارڈنگ ٹو مائی کرنٹ اوپینین, تو ڈیڈ یو ہیو اے پاسٹ اوپینین اینڈ ڈو یو پلان ٹو ہیو اے فیوچر اوپینین ایز ویل. تو یہ بات, آئی ڈونٹ پلان ٹو ہیو اینی تھنگ, بٹ دیر از آلویز اے پاسبلٹی, اینڈ دس پاسبلٹی ول اونلی اسٹے الائیو اگر میں اپنے دماغ میں فل اسٹاپ نہیں لگاؤں گا. فل اسٹاپ اصل میں موت پہ لگتا ہے, اور لگنا بھی موت پہ ہی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. زندگی کنٹینیول لرننگ کا پروسیس رہنا چاہیے. اس وجہ سے مزید کیا کویسچنز ہیں کہ جو پیدا ہو گئے ہیں اب, اور اس کو اگر آپ نوٹ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یو ہیو ایکچولی بیکم اے لرنر فرام ان سائڈ آؤٹ. آپ اندر سے, لرننگ خود ایک کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ ہے جی میرے خیال میں. اچھا جی, پوسٹ لرننگ کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ لرننگ از اے ویری امپورٹنٹ ایکسرسائز کہ جس میں آپ موجود چیز جو حاصل کی ہے اس کو اب انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ایکسپیرینسز کے ساتھ. اس میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ یہ کہ ہیو آئی بیکم اویئر آف اے پاسبلی نیو پرسپیکٹیو. یہ جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے, کیا میرا کوئی پوائنٹ آف ویو نیا سامنے آ گیا ہے, کوئی میرا ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو وہ اس کے بارے میں ڈز دا نیو پرسپیکٹیو سیم ٹو بی کنسیڈریبل. کیا مجھے واقعی چیزوں کو اب بجائے اپنے لمیٹڈ پرسپیکٹیو سے دیکھنے کے نیشن وائڈ یا انٹرنیشنلی دیکھنا چاہیے, یا نہیں مجھے اپنا لمیٹڈ پرسپیکٹیو ہی رکھنا چاہیے؟ واٹ ڈو یو تھنک وڈ بی بیٹر؟ دیز آر دا کویسچنز دیٹ یو نیڈ ٹو کنسیڈر. بڑا سیریسلی کنسیڈر کرنا پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے جی. اینڈ نمبر 3, ڈو آئی فیل مور انکلائنڈ ٹورڈز ایکسیپٹنگ اور ریجیکٹنگ دس نیو پرسپیکٹیو, اینڈ واٹ آر مائی ریزنز؟
دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ یہ ریزنز ڈٹرمن نہیں کریں گے اور آپ صرف اپنی انسٹنکٹ پہ اور امپلسز پہ یہ فیصلے کر رہے ہوں گے تو اصل میں وہ جو ریلائبلٹی ہے لرننگ کی وہ پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. یو ہیو ٹو بی ویری کانشیس کہ آپ کی جو رائے بن رہی ہے وہ کس بیسس پہ بنا رہے ہیں آپ. کیا یہ محض کچھ جذبات ہیں, کچھ ٹریڈیشنز ہیں جن کو مینٹین کر رہے ہیں, یا آپ کو سمجھ میں آئی ہے. ہاؤ ول دس نیو لرننگ امپیکٹ می, میری تھاٹس, میرے ایٹیٹیوڈز, میرے ایکشنز کو کیسے امپیکٹ کرے گی, اور واٹ آر دا پریکٹیکل امپلیکیشنز پازیٹیو ایز ویل ایز نیگیٹو. اس سوسائٹی کے حوالے سے میں اگر یہ لرننگ جو ہے یہ میرے اندر آتی ہے تو مجھے کیا رکاوٹیں ہیں اور مجھے فیس کرنی ہے نہیں کرنی ہے, یہ ساری چیزیں. اینڈ فائنلی what are the questions that it raises and how should I try to find answers to these questions. یہ جو questions ہیں یہ اب یہ فائنل لرننگ ہو چکی ہے آپ کی اس سیشن کی, لیکن لرننگ فائنل نہیں ہوئی. یعنی سیشن میں جو بات تھی وہ اس کی باٹم لائن آ گئی ہے, اور یہ جو ہے اس کو اب ہم نے اپنی باقی زندگی کے لیے ایک اوپن اینڈڈ کویشچن کے طور پر رکھنا ہے کہ یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر مزید تحقیق ہونی چاہیے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ واٹ ایور یور فیلڈ آف اسٹڈی آپ کوشش کر کے دیکھیے, اور اگر فیلڈ آف اسٹڈی نہیں ہے تو میں یہ بھی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں زیادہ مزید واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو پیراڈائمیٹک کازل پرسکرپٹیو ازمپشنز ہوتی ہیں اس کا تعلق محض اسٹیٹمنٹ سے نہیں ہوتا. اس کا تعلق اصل میں مثال کے طور پر آپ اس کمرے میں آئے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے یہ کلاس روم ہے ایک طرح کا. اس کلاس روم کا سیٹ اپ بتا رہا ہے کہ اس کو بنانے والے کے پیچھے کچھ کازل پرسکرپٹیو اور پیراڈائمیٹک ازمپشنز ہیں. یہ جو کلاس روم یہ ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایک اور کلاس روم, اگر یہ آپ اس کو کلاس روم مانتے ہیں, مطلب دس کین بی اے کانفرنس روم ایز ویل, دس کین بی اے سیمینار روم, بٹ لیٹس سے اف یو گو ٹو یور کالج اور ادھر آپ کلاس رومز دیکھتے ہیں تو ادھر آپ کی کلاس روم کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر ٹیچنگ کے بارے میں کیا پیراڈائم ہے, اسٹوڈنٹ کے بارے میں کیا پیراڈائم ہے, اچھا اسٹوڈنٹ کون ہوگا اس کلاس میں, یہ ساری چیزیں یو کین ایکچولی اسٹارٹ ڈسائفرنگ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اسی طرح سے اگر ایک جگہ پہ آپ جائیں اور آپ کہیں کہ یہ ہمارا کلاس روم ہے جدھر سرکل میں کرسیاں لگی ہوئی ہوں, اور آپ یہ پوچھیں کہ اس میں ٹیچر کدھر بیٹھتا ہے, اور وہ بتائے کہ ادھر ہی انہی میں سے ایک چیئر پہ بیٹھتا ہے, تو اب یہ پورے کا پورا پیراڈائم, پرسکرپشن اور کازل ازمپشنز بالکل ڈفرینٹ ہیں اس کلاس روم کی. یو گیٹ مائی آئیڈیا. آپ جو سیٹ اپ بنا رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی کچھ ازمپشنز ہیں. تو یہ انشاءاللہ وی ول بی ڈسکسنگ دیز ان مور ڈیٹیل. آج کا جو ٹاپک تھا وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم اپنی لرننگ میں, اگر ایٹ دا اسٹارٹ آف دا ٹاپک میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ انٹروڈیوس کرایا جائے کہ اس لرننگ کو کہ جو اب ہم لینے لگے ہیں, شروع کرنے لگے ہیں, چاہے وہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے یا وہ مثال کے طور پر ایک جو پچھلے دنوں میں ایک ورکشاپ شروع کرنے لگا تھا بیکاز آف مائی سرجری آئی کوڈ ناٹ ڈو اٹ, وہ تھی پازیٹیوٹی سے ریلیٹڈ, اپنے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیسے پیدا کیا جائے. ٹھیک ہے, اس کی کچھ ایکسرسائزز میں سوچتا تھا کہ لوگوں کو کمیونیکیٹ کی جائیں. اور اگر وہ چاہے وہ والی ہے ایٹیٹیوڈنل ورکشاپ ہے جس میں آپ ایٹیٹیوڈنل ڈفرینس پیدا کرنا چاہتے ہیں, کیریکٹر, کیونکہ میرے خیال میں جتنے بھی انٹرنل آپ کی, جس طرح پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی, ان سائڈ آؤٹ جو ڈفرینسز جب آپ پیدا کرتے ہیں, ٹرانسفارمیشنز, تو بیسیکلی آپ ایک کردار پر اثر ڈالتی ہیں. تو یہ والا ایسپیکٹ ہے جی. یہ میں نے جس طرح عرض کیا تھا معذرت کے ساتھ کہ یہ اٹس اے ویری پیورلی ایکڈیمک ٹاپک, بٹ آئی ایشور یو دیٹ ول ہیو اے ویری ویری گڈ امپیکٹ آن یور لرننگ اگر آپ اس کو فالو کریں گے. اور یہ کنڈیشن جو ہے یہ ہماری ہر ٹاپک پہ اپلائی ہوتی ہے کہ جو بھی ایکسرسائزز ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے, اگر آپ ان کو ایکسرسائز کریں گے تو فائدہ دیں گی, ورنہ نہیں دیں گی, ورنہ کل کر لیں جب اللہ تعالیٰ توفیق سے. کبھی آتی نہیں. ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ جی. تو اف یو ہیو اینی کویسچنز جی, ادروائز آئی ول اسٹارٹ ود دیز 2 کویسچنز. یہ پچھلی دفعہ ایک یہ مجھے ابھی دیے انہوں نے, ہمارے 2 سوالات رہ گئے تھے. ایک سوال یہ ہے جی کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ از اے پروسیس دیٹ ٹیکس ٹائم بٹ سوسائٹی وانٹس امیڈیٹ رسپانس. میں آپ سے عرض کروں
اٹس ویری ٹرو. آئی تھنک پرابلم آپ کی میں سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ فرما رہے ہیں, اور یہ سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہماری اس وقت سچویشن ایسی ہے جس میں کچھ اچھے جلدی اقدام ہونے چاہیے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ٹیک دا ہول کورس. آپ کو پوری جرنی طے کرنی پڑے گی اگر آپ واقعی رزلٹس چاہتے ہیں کہ نکلنے کے چانسز اسٹرانگ ہو جائیں, تو وہ پوری جرنی طے کرنی پڑے گی. ہمارے پاس اگر فوڈ کی کمی ہے تو ہم ایمرجنسی میں کیا کریں گے یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہم جو بھی کچھ کریں ہم کو اپنی فصلیں بونی پڑیں گی, اور وہ فصلیں جو ہیں وہ اپنا ٹائم لیں گی. اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جی. سوسائٹی بیسیکلی امپروو اگر ہوگی, یا انسان اگر امپروو ہوگا, میرے لیے سوسائٹی سے زیادہ انڈیویجول جو انٹرسٹڈ ہے کہ مجھے اس میں کچھ بہتری اپنے اندر پیدا کرنی ہے, وہ زیادہ اس وقت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر سوسائٹی اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی, اس کی توفیق ہوگی, تو سوسائٹی پہ بھی فرق پڑ جائے گا, اور جب ہوگی تبھی فرق پڑے گا. لیکن ہمارا ٹارگیٹ وہ انڈیویجولز ہوں گے کہ جو دوز ہو آر انٹرسٹیڈ. اس کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے جی. آئی ایم ویری سوری, دیر از نو آنسر. سوال پوچھا گیا جی, سوال یہ پوچھا گیا جی کہ یہ جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہے, لیکن سوسائٹی کی ضرورت اس وقت کچھ امیجیٹ ایکشنز کی ہے. ایمرجنسی پڑ گئی ہے, اور یہ انفارچونیٹ بات ہے جی کہ پچھلے 70 برس سے ہم ایمرجنسی میں ہی جی رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان ایمرجنسیز میں جیتے رہے تو آئندہ بھی ایمرجنسیز میں ہی جیتے رہیں گے. اور اگر ہم نے 70 برس پہلے یہ کام کرنے کی شروع کر دیے ہوتے تو آج وہ ایمرجنسیز نہ ہوتی جن قوموں نے کی ہیں. ان کی آپ کے سامنے ہے کہ وہ کدھر سے کدھر پہنچی ہیں جی. یعنی اٹ از اے ویری انفارچونیٹ تھنگ. اور یہ بھی دیکھیے ایک پیراڈائم ہے پورے کا پورا, دیٹ وی نیڈ سم تھنگ کوئک, جلدی ہو جانا چاہیے. وہی چیز ہے نا کہ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے آپ نے بھی لیکچر دیا ہے, یہ 3 کنسیپٹ تھے بیسیکلی, اس کے لیے ہمیں وی نیڈ ٹو مور پریکٹس, کیونکہ ہمیں اچانک سے نہیں آنے والا یہ. کیونکہ جیسے آپ نے ایگزامپل دی کہ اسکول کا ماحول دے کے, کلاس کا ماحول دیتے ہیں, ایون کہ جب ہم گے تو کلاس پڑھتی ہے بچے اتنے کام ہے, کس طرح کا بیہیویئر ہے ٹیچر کا, تو دیٹ از آئی تھنک یہ ہمیں اسٹارٹ میں اس کی ضرورت تھی اس چیز کی. اور سیکنڈ چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اس کو سیکھ لیا تو ہمیں چاہیے اس کو جلدی ہو جائے. وہ اس طرح ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے. ہم چاہتے ہیں جب ہمیں کچھ ہم سیکھ جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں سب کو ابھی بتائیں, سب کو ابھی بتائیں, سب کچھ ابھی ہو جائے. تو یہ چیز ہمیں اس سے سبق کرنا چاہیے, اس پہ ٹائم دینا چاہیے, اس پہ پریکٹس کرنی چاہیے. آئی جی ٹوٹلی ایگری. اور میں یہ بھی اس میں ایک اضافہ بھی کرنا چاہوں گا آپ کی اس بات میں کہ اگر یہ ہم نے یا ہماری پچھلی جنریشنز میں یہ نہیں ہوا ٹھیک سے نہیں ہوا, ظاہر ہے کہ کسی نے بھی بدنیتی سے شاید معاملہ نہ کیا ہو, ہمیں سوچنا تو یہی چاہیے نا, یا شاید کیا بھی ہو. وی آر ناٹ دا ججز آف انٹینشنز. لیکن ایک مسئلہ ہے, قوموں کو ہر جنریشن کو اپنی پچھلی جنریشن کی کیے کو بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے ہاں حکومتوں کو بھی ہر چیز کو دیکھیے, پچھلی جنریشنز کے آپ پھل بھی تو کھاتے ہیں نا. آج جو آم کھا رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے, یہ آپ نے لگائے ہیں یہ پچھلی جنریشن سے لگائے ہیں, تو آپ انجوائے کرتے ہیں اس کو کھا کے, تو اب ان کے جو خمیازے ہیں وہ بھی بھگتنے پڑیں گے. تو دس از سم تھنگ وچ یو ہیو ٹو ڈو, وچ یو ہیو ٹو بیئر اینڈ ایکسیپٹ. ٹھیک ہے جی, اپنی کنٹریبیوشن وہ کر جائیے کہ آئندہ جنریشنز کو آپ کے کیے کو بھگتنا نہ پڑے, بلکہ اس کا پھل ان کو ملے. دس از دا بیسٹ وی کین ڈو. جی میرا کوشچن ہے, جس طرح آپ نے بتایا کہ لوگ سینٹرک ہوتے ہیں, فیملی سینٹرک ہوتا ہے جو کس طرح, تو اگر ایک فیملی اس کا بیک گراؤنڈ ایک گاؤں سے ہے, ویج, ٹھیک ہے, لائک اگر میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں, اگر میں فیملی سینٹرک ہوں, میں مطلب اپنا بچپن سے انہیں میں بڑا ہوا, اس کے بارے میں سوچنا, فیملی کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ فیملی ہوتی ہے, اور میں اب باہر جا کے میں نے تعلیم لے لی یا کچھ شعور لے لیا, تو اب چیزیں نا وہ ریلیٹ نہیں کری ہوتی میری اور فیملی کی, ٹھیک ہے. لیکن جب مجھے کچھ ایکشن کرنے پڑتے ہیں, جب اس میں فیملی آ جاتی ہے, تو مجھے بڑا کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس پہ مجھے کیا کرنا چاہیے, کہ فیملی سینٹرک رہنا چاہیے یا اپنے جو میرا نالج ہے اس بیس پہ مجھے اس کا فیصلہ کرنا چاہیے. سم ٹائم ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں فیملی از رائٹ, تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے الٹیمیٹلی جو سینٹر ہے, اگر یہ ابھی بھی یہ کنفیوژن باقی ہوگی نا جی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سینٹر اب اتنا مضبوط نہیں رہا, لیکن نیا سینٹر ابھی پوری طرح سے مضبوطی سے بنا نہیں. ٹھیک ہے جی,
جب یہ بن جائے گا تو اصل میں آپ کے لیے یہ کنفیوژن کم ہونی شروع ہو جائے گی. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ وہ جو جدھر سے ہم آ رہے تھے وہ تو روٹس کٹ گئیں لیکن ابھی نئی روٹس بنی نہیں ہیں. تو آئی تھنک کہ اپنے اوپر تھوڑا سا ہمیں وی شوڈ بی کائنڈ آن آور سیلوز ایز ویل, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پھر کیا نیا سینٹر کیا ہونا چاہیے. واٹ از اٹ دیٹ یو تھنک, کیا اب نیشنل سینٹرک ہونا چاہیے ہمیں, کیا ہم کنٹری سینٹرک ہوں, ہم ہیومینٹی سینٹرک ہوں, ہم پرنسپل سینٹرک ہوں, کیا چیز ہونی چاہیے؟ تو میرا اس میں ایک جو کورس ہے نا جی, ایک ون آف دا کورسز دیٹ آئی انٹروڈیوسڈ, یہ پچھلے سال اس کا پہلا سیشن ہوا تھا, اس کا عنوان ہی ہے اے پرنسپل سینٹرڈ لائف. ٹھیک ہے جی, کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو اصول کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ آٹومیٹیکلی اپنا کوئی اور سینٹر ڈھونڈ لے گی, یعنی کوئی نہ کچھ ڈھونڈے گی نا. سم ٹائم میں نے دیکھے ہیں پیرنٹس ہوا چائلڈ سینٹرڈ بچے ہوتے ہیں, اور مائیں بھی اور باپ بھی. تو یہ دیٹ از نیچرل. اگر آپ نے اپنے لیے کانشیسلی کوئی سینٹر ٹھیک طرح سے ڈٹرمن نہیں کیا تو نیچرلی کوئی نہ کوئی سینٹر بن جائے گا, یہ چانسز ہوتے ہیں. تو ہیو آئی آنسرڈ یور کویسچن؟ ٹھیک ہے جی, یہ میں کچھ کویسچن ادھر سے بھی لیتا جاؤں. ایک ادھر سے لیتے ہیں جی, ہاؤ آر پیراڈائمز فارمڈ؟ پیراڈائمز نیچرلی فارم ہوتے جاتے ہیں جی, آپ جس طرح ایکسپوز ہوتے جاتے ہیں زندگی سے. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ ایک آدمی, میں بس میں سوار ہوا اور ایک آدمی نے بالکل لاپرواہی سے اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیا, آپ کے ذہن میں فوراً جو سین آئے گا وہ اصل میں ایک لاپرواہ آدمی کا آئے گا. ٹھیک ہے جی, یہ جو بات ہے اس میں دیکھیے میں نے آپ کو جتنی انفارمیشن دی ہے اس سے آپ کو یہ رائے قائم نہیں کرنی چاہیے, لیکن یہ ہو جائے گی. یہ ہے جس کو ہم مینٹل پیٹرنز کہتے ہیں. مینٹل پیٹرنز بغیر آپ کو بتائے فارم ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ایک کورس کا آگے چل کے حصہ ہے جس میں ہم یہ اس کو سمجھانے کے لیے کچھ ایکسرسائزز میں شیئر کرتا ہوں کہ ہم اپنے مینٹل پیٹرن سے آگاہ کیسے ہوں, کیونکہ ہمیں اکثر اوقات اپنے مینٹل پیٹرنز کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اس کی ایک چھوٹی سی بڑی کلیئر سی مثال. آپ جاتے ہیں یہاں سے اٹھ کے اور آپ کا دوست یہ کہتا ہے کہ یار میں آج اس سے ملا, وہ XYZ سے ملا, اور اس نے بڑی بدتمیزی سے مجھے بات کا جواب دیا. اب یہ جو بدتمیزی سے جواب دیا یہ کس نے ڈیسائیڈ؟ اس نے کہا کہ میں بدتمیزی سے جواب دینے لگا. نہیں, اس کے ایک رویے کو آپ نے ایک ورڈ دیا ہے نا, یہ آپ کا ایک مینٹل پیٹرن ہے, اور وہ اگر آپ کے اور آپ کے دوست کے درمیان کامن ہے تو آپ کو بات بھی پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی. یہ مینٹل پیٹرنز ہیں جو ہماری زندگی میں فارم ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی ہم کچھ رویوں کو اچھا سمجھتے ہیں, کچھ کو برا سمجھتے ہیں. یہ کویسچن کر لینا اپنے بارے میں, یہ کانشیس ہو جانا کہ اگر یہ اچھا ہے تو یہ واقعی یہ اچھا ہوتا ہے, کیا یہ یونیورسلی اچھا ہے, کیا یہ میری ویلیو ہے, کیا یہ آپ کی اور میری ویلیو کامن ہے, کیا یہ سب کی ہے, کیا یہ عربوں میں بھی ہوتی تھی, کیا یہ گریکس میں بھی ہوتی تھی, یہ اس طرح سے. ٹھیک ہے جی, وین یو سی کہ اٹ از اکراس ہیومن کائنڈ اکراس ٹائم, تو اصل میں اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک یونیورسل ویلیو یا پرنسپل ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو پھر پرنسپل کہا جائے گا. اور جس وقت آپ یہ کہیں گے کہ یہ اصل میں لمیٹڈ ہے, دیکھیے یہ بات کہ مثال کے طور پر کہ ہم کو قوم کی خاطر لڑ مر جانا چاہیے, یہ عام طور پر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ یونیورسل ویلیو ہے. اس کو بڑی اسی طرح بیان کیا ہے, یہ بیسیکلی ہینوتھیزم ہے. ہینوتھیزم کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ کا ایک لوکلائزڈ گاڈ ہے, لوکلائزڈ گاڈ ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی قوم کی خاطر لڑ مر جانا چاہیے. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا, یہ تو ہو سکتا ہے ساری قومیں کہہ رہی ہوں, لیکن جب آپ اس کی اپلیکیشن کریں گے تو آپ پاکستان کے لیے کہہ رہے ہوں گے اور کوئی اور اپنی قوم کے لیے کہہ رہا ہوگا. اس کا مطلب ہے میری قوم میرا خدا ہے, میری قوم ہے نا وہ, میرا خدا جو ہے. یعنی آپ اگر مثال میں پوچھوں گا آپ سے کہ یار تسی کدھر دے ہو, آپ کہ میں سری لنکا تھا, ایسے پھر میں ترنل نہیں آ گا. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں اپنی قوم کے لیے لڑ مر جانا چاہیے, مجھے بھی لڑ مر جانا چاہیے, میری ویلیو. دس از واٹ وی کال لوکلائزڈ ہے. اس کا مطلب اگر لوکلائزڈ ہے تو پھر یہ یونیورسل پرنسپل نہیں ہو سکتا آبویسلی. پاکستان کے لیے ہم کو جان دے دینی چاہیے, یہ آپ ایز اے پاکستانی آپ کی محبت ہو سکتی ہے, جو بھی آپ کہیں اس کو,
آپ کی لائلٹی ہو سکتی ہے, لیکن دس آبویسلی از ناٹ اے یونیورسل پرنسپل. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ والا اسپیکٹ جی تو پیراڈائمز اس طرح فارم ہوتے ہیں جی, دے فارم وداؤٹ لیٹنگ یو نو دیٹ یو آر فارمنگ پیراڈائمز. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کے پیراڈائمز بن رہے ہوتے ہیں. میرا کوشچن اس سے ریلیٹڈ تھا کہ پیراڈائم جس چیز کا مطلب آپ بول رہے ہیں تو وہ ایک انسان ہے, تو اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا تو آپ اس کے پیراڈائم ڈٹرمائن کر پائیں گے. کہ اگر ایک انسان مطلب ایک ایتھیسٹ سے آپ بات کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا ہیومینٹی کا کنسیپٹ اور ہے, اس کا مطلب کہ مورل ویلیوز اور گڈ ول اس کے لیے کچھ اور ہوگی, جبکہ مسلم کے لیے ہوگی. تو اس میں اگر آپ کو کسی کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ تو اس میں جو پیراڈائم بنیں گے, ہم جو مطلب اندازہ لگائیں گے کہ یہ اس پیراڈائم میں سے بات کر رہا ہے, تو وہ غلط نہیں ہو جائے گا زیادہ تر؟ نہیں دیکھیے, یعنی ایک تو یہ کہ وہ اگر تو بات کی بارے میں پیراڈائم آپ ڈٹرمن کر رہے ہیں تو وہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے جس طرح عرض کیا کہ کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گی نا سامنے, وہ یہ کہے گا کہ میرے خیال میں اچھے انسان بنانے کے لیے ہمیں یہ معاملہ کرنا چاہیے بچوں کے ساتھ. تو اب اس میں ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے, ہم اصل میں اس کانسیپٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اس کے رائٹر کے کچھ کازل, کچھ پرسکرپٹیو اور کچھ پیراڈائمیٹک ازمپشنز ہیں. اگر وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا, اللہ کو کی ذات کو مانتا ہے, ایتھیسٹ ہے یا مونوتھیسٹ ہے, جو بھی ہے, وہ ابھی زیر بحث نہیں آئے گا اگر انلیس کہ انہی اسٹیٹمنٹ سے نکل آئے. میری بات واضح ہوئی جی. یعنی وی آر ناٹ پاسنگ اینی ایویلیویشن آن دا پرسن, وی آر ایکچولی ڈسکسنگ کہ ہماری نظر میں یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے پیچھے یہ ازمپشنز ہیں. مطلب کہ اس کی اسٹیٹمنٹ سے ہی وہ چیزیں نکالیں بیسیکلی, کہ اس کا پرسنل وہ افیکٹ نہیں کرتا, اس کے ایکشن سے. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک آدمی نے یہی واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ اس نے اپنے بچوں کو بالکل چھوڑ دیا, یعنی کوئی پرواہ نہیں کی, وہ ہلڑ مچانے لگ پڑے, یہ اس نے کہا. تو آپ کا جو کانسیپٹ بن رہا ہے اس کے بارے میں وہ ابھی مکمل انفارمیشن پہ نہیں بن رہا. ٹھیک ہے. لیکن جو بھی انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کا جو بولنے والا ہے اس کے بھی کچھ ازمپشنز ہیں ان چیزوں کے بارے میں, اس باپ کی بھی کچھ ازمپشن ہے. شاید اس کی ازمپشن یہ ہے کہ بچوں کو کھلی چھٹی دے دینی چاہیے کیونکہ اسی سے بچے ذمہ داری سیکھتے ہیں. یہ دیکھیے یہ کیا ہے, اس کے اندر پیراڈائم بھی ہے, اس کے اندر کازل بھی ہے, اس کے اندر پرسکرپٹیو بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی. دے دینی چاہیے بچوں کو, ذمہ داری سیکھنے کے لیے کھلی چھٹی دی جانی چاہیے. یہ کازل ہو گئی اب. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ آف چائلڈ, کانسیپٹ آف کھلی چھٹی, تو یہ جو کانسیپٹس ہیں یہ اصل میں اس طرف لے کے جائیں گے جو ہمیں. بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو اینی ججمنٹس اباؤٹ دا رائٹر. ڈو دیز پیراڈائمز, کہتے ہیں جی کہ آر دیز پیراڈائمز فارمڈ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی. میرا خیال ہے اس بات کا میں جواب دے چکا ہوں جی کہ یہ بالکل ان انٹینشنلی بن رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم پیراڈائم بنا رہے ہیں. ہم کو اگر پتہ ہو تو شاید ہم زیادہ کانشیس ہو جائیں, نہ بنائیں. یعنی پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ کوئی یونیورسل ریالٹی ہے. ہم اپنے پیراڈائمز کو اکثر اوقات یونیورسل ریالٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں. نمبر 3 میرا خیال ہے یہ آخری سوال ہے جی, that how to be flexible to change our perspective and widen it by being open to learning, by being open to perspectives. ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی جب انہوں نے فرمایا کہ میں فیملی سینٹرک سے نکل رہا ہوں. وہ نکل نہیں سکتے آپ جب تک کہ آپ دوسری چیزوں کا ایکسپوجر آپ کو حاصل نہیں ہوگا, دوسری ویلیوز سے بھی آپ متعارف نہیں ہوں گے, وہ نہیں نکل سکیں گے آپ. یعنی اس کے لیے تھوڑا سا ذرا ڈیروگیٹری ہے, لیکن اصل میں ہے وہ کافی ٹھیک کہ کنویں کا مینڈک جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں پھر اپنے ایکسپوجر میں لمیٹڈ ہوتا ہے. جیسے ہی اس کو زیادہ ایکسپوجر ملے گا تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں میں اتنا اچھا نہیں گاتا, میرے سے مہدی حسن بھی آئے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ یہ کنویں کے مینڈک کی مثال جو ہے یہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈیروگیٹری ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو بھی آپ کے پیراڈائمز ہیں ان کے بارے میں آپ کانشیس ہونا شروع ہو جائیں. اور وہ میں آئندہ when we go ahead we will be talking about how to determine کہ میرے مینٹل پیٹرنز یا میرے پیراڈائمز کیا ہیں. اگر میں یہ جاننا چاہوں تو وہ کیا طریقہ ہوتا ہے, اس کے میں 2-3 آپ کو شیئر کروں گا جی انشاءاللہ کہ اس کی ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں. جی اینی بڈی ایلس آپ جی. ہاں سر, ہماری لاسٹ سیشن میں بات ہو رہی تھی کہ سیشن کا مین مقصد کریکٹر بلڈنگ ہے جس طرح سے, ٹھیک ہے, اور کریکٹر بلڈنگ کا ہم نے مقصد یہ بنایا تھا
ہر بندے کا اپنا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک مسلم ہے یا ریلیجیس مین ہے تو وہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق بہتر ہو جائے، اور وہ اس طرح کا یعنی کردار اس کا یہ بہتر ہے، کیونکہ پرسنالٹی میں تو اس کو اور بڑی چیزیں فائدہ دے رہی ہوتی ہیں. تو یعنی ہم ایک آسان سا طریقہ سنتے آ رہے تھے اور دیکھتے تھے یار اگر تم خدا کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہو تو اس کی کتاب ہے، اس کے ساتھ تم تعلق بنا لو، ٹھیک ہے، اسے پڑھو جو وہ احکام دے رہا ہے، یعنی جھوٹ کو چھوڑ دو، سچ کی طرف آ جاؤ، حرام کو چھوڑ دو، حلال کی طرف آ جاؤ، ٹھیک ہے. تو ابھی یہ جو ہم یہ ساری کر رہے ہیں ایکٹیویٹی، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے کوئی پریکٹیکل امپیکٹ ہیں، کوئی سائیکولوجیکل امپیکٹ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے تو ابھی وہ اپنے 7th 8th کلاس ٹینسز والی کلاس یاد آ گئی جس میں ہم پریزنٹ پاسٹ اور اس میں بھاگتے تھے، کر سکتے ہیں، تو پھر تو یعنی اس کو ہم کمپلیکیٹڈ کر رہے ہیں، اس کی یعنی کیا ہے، اس راستے سے ہم کیوں نہیں آ رہے اس سیشن میں، اس پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت میں. دیکھیے اس میں میرا پیراڈائم یہ ہے کہ ہماری جو مذہب ہے نا جی، وہ بیسیکلی مورالٹی پہ بیسڈ ہے، ٹھیک ہے جی. مورالٹی مذہب سے نہیں نکل رہی، مورالٹی انسانیت سے نکل رہی ہے، اور مذہب میری چوائس ہے. یعنی مثال کے طور پر میں ایک گھر میں پیدا ہوا ہوں، اس وجہ سے مسلمان ہو گیا ہوں، یا کوئی اور جو بھی مذہب اختیار کیا ہوگا میں نے، لیکن میں کسی بھی گھر میں پیدا ہوتا میں انسان تو ہوتا. یعنی اگر مجھے اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا فرماتے تو میں انسان ہی ہوتا. جو چیز جس کی طرف میں توجہ دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایگری کہ بہت ساری چیزیں قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں، اور میں نے اس کو آئی ہیو یوز دیم ایز گائیڈس. آئیں گی جب سامنے تو وی ول بی ڈسکسنگ دیم ایز ویل. لیکن یہ کہ قرآن مجید میں اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. قرآن مجید میں بنیادی دین جو ہے، جو کہ سنت اور قرآن نے بیان ہوا ہے، اس کی جتنی ڈیٹیل یا جو کنسیپچولی غلطیاں ہو گئی ہوئی تھیں وہ ٹھیک کی گئی ہیں. کہ آپ اگر کبھی غور کریں کہ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں جس وقت حج کا ذکر ہوا تو جو بدعات اس میں ایڈ ہو گئی تھی، اس سب چیزوں کے بارے میں قرآن نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ریچول آف حج ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتائیں. لیکن مثال کے طور پر یہ بات کہ تمہیں دیکھیے تبصرہ کی نیچر کو دیکھیے کہ ویل للمطففین، بربادی ہے ان کم تولنے والوں کے لیے. یہ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، یہ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ یعنی یہ مطففین ہونا یا ان میں سے ہونا جو ہے، یہ اس کا مطلب ہے کنڈیمنیبل چیز ہے، اور جب سب جانتے ہیں کہ ہے تو وہ کیا چیز ہے کہ جو میں اپنے آپ کو اس کی تربیت کر پاؤں کہ بہت زیادہ اٹریکشن کے باوجود بھی میں اس سے رک پاؤں. تو میرا خیال ہے کہ شاید یہ سوسائٹی میں جس وقت ایک کلچر بن جاتا ہے نا جی، جس وقت یہ ویلیو بن جاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ایک سائلنٹ ویلیو ہے، قانون توڑنے والا ایک سٹیٹس ہے اس کا، کہ وہ قانون توڑتا ہے اور اس کو خوش ہو کے دکھاتا ہے کہ یہ میں توڑ رہا ہوں. سوسائٹی میں ایسی سوسائٹیز بھی ہیں، اس وقت دنیا میں بھی ہیں، اور جب بھی سوسائٹی ایک ڈیولپڈ سوسائٹی بنتی ہے تو اس کے اندر ایک سویلائز سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ اصل میں اس کی بالکل اپوزٹ ویلیو پہ کھڑی ہوتی ہے کہ قانون توڑنے والے کو کنڈیمنیبل سمجھا جاتا ہے اور ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ کنڈیمنیبل ہے، ایسے قانون توڑا ہے بس ختم ہو گئی بات. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس وقت یہ جو مورل ویلیوز ہیں یہ سوسائٹی کے لیول پہ پیدا ہو جاتی ہیں. لیکن ان سوسائٹیز کو بھی اگر آپ دیکھیں تو جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا، ہینوتھیسٹک ہیں. وہ ہینوتھیسٹک کا مطلب ہے کہ ہم ایک قوم کے سٹیزن ہیں، مجھے آپ کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن مثال کے طور پر عراق کا خیال رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. عراق کو مار دینا چاہیے، عراق کا اگر 1,00,000 لوگ مر گئے تو کوئی مسئلہ نہیں یار، کیا یار لوگ مرتے ہی ہوتے ہیں، ایک لیٹرل ڈیمیج ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرف سے اپروچ ہوتی ہے پھر. یعنی واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ہم جس وقت ایک پرنسپل سینٹرڈ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کو آپ کی بات کا میں زیادہ لمبا جواب دے رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ واٹ آئی شوڈ بی سیئنگ از کہ آپ کی بات نے بہت امپورٹنٹ بات یہ فرمائی ہے آپ نے کہ کیا قرآن مجید نے ان چیزوں کی تربیت کا معاملہ نہیں کیا؟ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جی. قرآن مجید نے وہ بیسز بتائی ہیں کہ جن سے یہ چیزوں کا معاملہ ہونا. مثال کے طور پر خدا کو یاد رکھنا چاہیے، ہم کو گاڈ کانشیس زندگی گزارنی چاہیے. لیکن میں گاڈ کانشیس کیسے ہوں گا؟
اس میں میں آپ کے ساتھ مختلف طریقے شیئر کر سکتا ہوں کہ یہ طریقے ہیں، آپ کو جو زیادہ پرسنلی آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے آسان ہے وہ کر لیں. یعنی دس از واٹ آئی فیل. نماز دیکھیے، نماز قرآن مجید نے کتنی خوبصورت بات کی کہ اقیم الصلاۃ لذکری، ٹھیک ہے جی. لیکن آپ نے کوئی محسوس کیا کہ کئی نمازیں ایسی ہوتی ہیں جس میں خدا یاد ہی نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے نا ایسے، پڑھ لیتے ہیں ہم لیکن وہ کیسے کیا کریں ہم اس کو. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ ریکوائرڈ کہ ہماری طرف سے کوئی ایکشن ہو سکتا ہے. تو اس میں میری یہ ایک حقیر سی وہ کاوش ہے جی کہ اس میں کچھ مدد کی جائے کہ ہم کیسے زیادہ کانشیس زندگی گزار سکتے ہیں. یہ ہے جی جو الٹیمیٹلی آنسر. موسٹ ویلکم جی. اچھا جی، دیر از اے کویسچن میں یہ لے لیتا ہوں جی، پھر دین وی کین ریٹرن. واٹ آر دا بیسک کانسیپٹس تھرو construct our frameworks. What are the basic concepts through which we construct our frameworks? Okay, یہ جو بات ہے جی کہ ہم اپنے فریم ورکس کیسے یا پیراڈائمز کیسے بناتے ہیں یا پرسپیکٹیوز کیسے بناتے ہیں، یہ پرائمرلی آپ کی پرسیپشنز، یعنی آپ کی سینس پرسیپشنز، اس کے بعد آپ کا اس کے میننگ میکنگ. ہم انسان جو ہیں، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے خیال میں اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، لیٹ سے آپ نکلے ہیں مارکیٹ سے، اچھا بھلا آرام کر رہے تھے، والدہ نے کہا کہ ذرا روٹیاں لے آؤ، ٹھیک ہے جی. آپ نکلے اور گاڑی پنکچر ہو گئی ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، یہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کچھ اچھی چیزیں ہو جاتی ہیں، کبھی بری ہو جاتی ہیں. ڈو یو تھنک دے ہیو اینی میننگ ٹو اٹ؟ کیا یہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں یا آپ کے خیال میں بس ایسے ہی رینڈم ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، آپ اس کا جو بھی جواب دیں گے نا، وہ اصل میں آپ کی میننگ میکنگ ہوگی. ٹھیک ہے جی. یو آر ایکچولی میکنگ میننگ. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نہلزم. نہلزم سمجھتے ہیں نا کیا ہوتی ہے؟ نہلزم کا مطلب ہوتا ہے ایوری تھنگ از ہیپننگ ایٹ رینڈم. زندگی میں سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس کبھی اچھا ہو جاتا ہے، کبھی برا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک میننگ میکنگ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کچھ مسئلہ اب ہمیں ادھر سے اپروچ کرنی چاہیے کہ جدھر ایوری تھنگ از ہیپننگ ایٹ رینڈم. میں آپ کو ایک چیز ایک گزارش کرتا ہوں. آپ سائنٹیفک انڈیور آپ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ پارٹیسپیٹ بھی کرتے رہتے ہیں اس طرح کی گفتگو میں. سائنٹیفک انڈیور اصل میں ہو نہیں سکتا اس کے بغیر کہ ہم میننگ سمجھ سکتے ہیں. کاز اینڈ افیکٹ موجود ہے چیزوں میں، ٹھیک ہے. یہ ہوگا تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک میننگ میکنگ ہے نا. یہ جو میننگ میکنگ ہے یہ ہمارے فریم ورکس ڈیولپ کرتی ہے. آپ چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو، مثال کے طور پر آپ کو آواز نہیں آ رہی دونوں کی، دونوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ صرف آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اینڈ سڈنلی کیا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دھکا دیا ہے. اب آپ نے کوئی ذہن میں کریٹ کیا ہوگا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. واٹ ایور یو کریٹڈ، یہ اصل میں میننگ میکنگ ہے. جب آپ اس طرح سے میننگ میکنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی، اس کو کہتے ہیں کنسٹرکشنز کر رہے ہوتے ہیں آپ. یو آر ایکچولی کنسٹرکٹنگ اے سین، اپنے فل ان دا بلینکس پورے کر رہے ہیں. اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں میں. آپ نے گھر جا کے تو کسی سے، اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیگم سے، کسی سے، اپنی والدہ سے، کسی سے کوئی بات کی اور انہوں نے آپ کو جواب نہیں دیا. تو اب آپ نے اس کو سمجھا کہ انہوں نے میری بات نہیں سنی. یہ آپ کا میننگ میکنگ ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جواب نہیں دینا، یہ میننگ میکنگ ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ سوچا ہے کہ انہوں نے سنا نہیں ہے میری بات کو. اچھا، آپ نے ایک اور میننگ اس کا کیا ہو سکتا ہے، یہ ناراض ہیں کچھ، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک میننگ میکنگ ہے. یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ہم اصل میں ایکشنز کے فل ان دا بلینکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے ہیں انفرنسز ڈرا کر رہے ہیں اور اس سے آپ کے فریم آف ریفرنسز بن جاتے ہیں. لیٹ سے آپ نے آج ایک میننگ میکنگ بنایا، یہ میننگ میکنگ کی کہ میں نے جب اپنی والدہ کو سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا. پتہ یہ چلا آپ کو کہ یہ ناراض ہیں. تو اصل میں کیا ہوگا، وداؤٹ بینگ ویری کانشیس آف اٹ، اگلی دفعہ جب یہ ہوگا آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ناراض ہیں. یہ دیکھیں کیسے فریم آف ریفرنسز بننے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ اس سے کانشیس ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نہیں، اس کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ فریم آف ریفرنس اب کھلنا شروع ہو جائے گا، جس طرح سے آپ نے فرمایا نا کہ وہ اتنا اسٹرانگ نہیں رہے گا. دس از آور ایوری ڈے ایکسپیرینس ان لائف.
یہ چیز میں نے پچھلی دفعہ اپنے نواسے کے بارے میں یہ آپ کو شیئر کیا تھا نا کہ واٹ ہی ڈیڈ واز کہ جب اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تھینک یو یا ویلکم, تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی دودھ کی بوتل واپس دیتا ہے اور یہ کہتا ہے ای کیو یا تھینک یو, مطلب یہ ہوتا ہے اسے ای کیو کہتا ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھینک یو کہہ رہے ہیں. اب غور کیجیے گا کہ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ شکریہ آپ نے مجھے دودھ کی بوتل دی. وہ اصل میں کیا کر رہا ہے, وہ اصل میں یہ سیکھا ہے اس نے کہ جب چیز دیتے ہیں تو دینے والا جو ہے وہ تھینک یو کہہ رہا ہوتا ہے, یعنی دینے والے کو رسپونڈ مل رہا ہے, میں نے دی آپ کو, آپ نے تھینک یو کہا. میں بچہ ہوں 1 سال کا, تو میں نے یہ سیکھا کہ جب چیز دیتے ہیں تو ساتھ ہی تھینک یو بھی کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے میننگ میکنگ ہو سکتا ہے اس کی غلط ہو رہی ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی وہ بیسیکلی ایک ایکشن تو ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر جو کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں وہ ضروری نہیں کہ ایکوریٹ ہو رہی ہوں. تو یہ بیسیکلی کیا ہو کیا رہا ہے, یعنی ہم چیزوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ اصل میں جب اس طرح ہوتا ہے, والدہ جب جواب نہیں دیتی تو ناراض ہوتی ہیں, والدہ جب جواب نہیں دیتی تو سنا نہیں ہوتا بات کو. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا بن گیا آپ اگلی دفعہ اس کے مطابق بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, یہ فریم آف ریفرنس بن گیا ہے اور یہ آپ کی میننگ میکنگ سے آپ کا فریم آف ریفرنس بن گیا. اور پھر پتہ چلا کہ نہیں یہ فریم آف ریفرنس تو ٹھیک نہیں تھا, اس کی کئی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں. وہ تو کسی اور سے بات کر رہی تھی, وہ کچھ سوچ رہی تھی, وہ نماز پڑھ رہی تھی. اصل میں نے ان کو سلام کیا گزرتے ہوئے دیکھا نہیں, پتہ چلا کہ وہ تو نماز پڑھ رہی تھی. تو یو نو دے کین بی سو مینی ریزنس. تو وہ جو فل ان دا بلینکس آپ نے کر کے میننگ میکنگ کریٹ کی, پتہ چلتا ہے کہ ہر دفعہ وہ ایکوریٹ نہیں ہوتی. یہاں پر آپ کے پرسپیکٹیوز میں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے, پیٹرنز ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا نہیں یہ ضروری نہیں ہے. وہ جو آدمی ہے جس نے اپنے بچوں کو بے پرواہی سے چھوڑ دیا, ہو سکتا ہے وہ 3 دن سے سو نہ سکا ہو, بیمار ہو, یو نو وہ اصل میں بے پرواہ نہ ہو. ہاں جی ہاں, یعنی وٹ دے کین بی سو مینی ادر ریزنس. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ دیکھیے کیا ہوا کہ میرے پیٹرنس ٹوٹنے شروع ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں. سو دس از ویئر وی ہیو ٹو بی ویری کانشیس کہ کہیں ہم اپنے پیٹرنس کو فائنل ریالٹی تو نہیں سمجھ رہے. بٹ اگین میں یہ چاہوں گا جی کہ اس کے اوپر بہت زیادہ آپ نے ایک دفعہ پریکٹس کر کے پلیز ضرور دیکھ لیں کہ جب آپ اس کو سیریسلی لیں گے, کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں وچ ریکوائر سم ٹائم. ٹھیک ہے جی, یہ آپ جب کریں گے یو ول ڈیفینیٹلی سی دیٹ دے بینیفٹ انشاء اللہ.